سب سے پہلے یہ جاننے کے لیے پیغمبر کیسے اولو العزم والے ہیں، ان کا تعارف کیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ نبینا وعلیہ السلام کے متعلق قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر ان کی تعریف فرمائی۔ اللہ نے دنیا کے اندر جتنے انبیاء کو بھیجا، سب سے پہلے اللہ نے انہی کو خلیفۃ اللہ کا لقب دیا ہے کہ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی عطا کیا، اللہ نے رسالت بھی عطا فرمائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو حکومت اور سلطنت بھی عطا کی تھی۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے سلطنت عطا کی ہے کہ تمام انسانوں پر، جنات پر، ہواؤں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، تمام پر حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت چلا کرتی تھی۔ سمندروں پر بھی ان کی حکومت چلا کرتی تھی، چیر پھاڑ کھانے والے درندے جانوروں پر بھی ان کی حکومت چلا کرتی تھی، چڑیوں پر بھی ان کی حکومت چلا کرتی تھی۔ نعم العبد انہ اواب، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی کہ اتنا بہترین بندہ ہے کہ اتنا بڑا خلیفہ ہونے کے باوجود، اتنا بڑا حاکم اور اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے کھانے کا معاملہ آتا خود اپنے ہاتھ سے کمائی کرتے اور خود کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب معجزے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کو موم کی طرح نرم بنا دیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں لوہے کو اتنا نرم بنا لیتے کہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے زرہیں بنا لیتے تھے، لوہے کے کپڑے بنا لیتے، کہیں جہاد میں کام آ جائے، لڑائی وغیرہ کے لیے کام آتے تھے، اس کو اپنے ہاتھوں سے بناتے اور بازار میں فروخت کر کے اپنی روزی روٹی کا ذریعہ معاش اختیار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے ساتھ ساتھ رسالت عطا کی اور آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی۔ اللہ نے زبور کو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی پیاری آواز عطا فرمائی تھی۔ روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے، زبور کو پڑھنا شروع کرتے تو ایسی جگہ پر پڑھا کرتے تھے جہاں پر کوئی نہیں ہوتے تھے، کہ بالکل کھلا میدان ہوتا تھا، جھاڑیاں وغیرہ ہوا کرتے تھے، تو اسی جگہ پر جب زبور کی تلاوت کرنا شروع کرتے تو روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ ان کی آواز کے اندر اتنی مٹھاس تھی، اتنی پیاری آواز تھی کہ اڑنے والے پرندے بھی آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے ان کی آواز سننے کے، اتنی پیاری آواز ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو حکومت عطا فرمائی، سلطنت عطا فرمائی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد میں ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ان کی وراثت میں سلطنت عطا کر دی۔ عمر سلیمان، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد کا وارث بنایا، جیسے ان کی حکومت تھی ایسی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بھی حکومت دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی انسانوں پر بھی حکومت کیا کرتے تھے، جنات پر بھی حکومت کیا کرتے تھے، پانی پر بھی حکومت تھی، زمین پر بھی حکومت تھی، اور فرمایا وَسَخَّرْنَا الْجِبَالَ، اور پہاڑوں پر بھی ان کی حکومت تھی، ہواؤں پر ان کی حکومت تھی، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جانوروں کی، تمام پرندوں کی بولی بھی اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھا کر رکھے تھے۔ پرندوں کو ان کی زبان میں بات کرتے، جانوروں کو ان کی زبان میں بات کیا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پیغمبروں کی قرآن پاک کے اندر بہت زیادہ تعریف فرمائی۔ اب میں نے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْأَرْضِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ وَغَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ ایک قصے کو، ایک واقعے کو بیان کر رہے ہیں جو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ السلام نے اپنے اپنے طور پر فیصلہ کیا تھا۔ وہ کیا فیصلہ ہے؟ خود قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا مختصر قصہ ارشاد فرمایا ہے وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْأَرْضِ۔ کھیتی کے سلسلے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک معاملہ آیا، ایک معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ کیا معاملہ ہے کہ ایک آدمی معاملہ یہ لے کر آیا کہ فلاں آدمی کی بکریاں رات میں میری تمام کھیتی کو خراب کر چکے ہیں، میری تمام فصل کو تباہ برباد کر چکے ہیں۔
چارہ چل کر میری کھیتی کو خراب کیے ہیں، اب مجھے انصاف دلانا ہے۔ یہ انصاف لے کر، یہ معاملہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے غور کیا کہ اس کی کھیتی کتنی ہے۔ جب اس کی ساری کھیتی کو دیکھا گیا تو اس کی مقدار متعین ہو گئی کہ اس کی کھیتی اتنی مقدار کی ہے، اتنے پیسوں کی، اتنے پیسے اس نے خرچ کیا تھا کھیتی میں، اتنی محنت اس نے کی تھی، اتنی مزدوری اس نے کی تھی، تو یہ مقدار اس حضرت داؤد علیہ السلام نے متعین کر لیا۔ جب اس بکری والے کو بلایا گیا تو اس کی ساری بکریوں کو بھی لایا گیا، اس کی بکریوں کے ریوڑ کو لایا گیا، تو بکریوں کو جب اندازہ کیا گیا تو جتنی مقدار اس کھیتی میں برباد ہوئی تھی اتنی مقدار اس بکریوں کی بھی ہے، جتنی یہاں پر خراب ہوئی ہے اتنی مقدار بکریوں کی بھی ہے، جو مقدار یہاں پر خراب ہوئی ہے مقدار وہاں پر مل رہی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس کی بکریوں نے، فلاں آدمی کی بکریوں نے اس کی کھیتی کو تباہ کیا ہے، لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ جب تمہاری بکریاں، تمہاری ذمہ داری تھی کہ اس کی نگہبانی کرے، تم نے نگہبانی نہیں کی تو رات میں تمہاری بکریوں نے اس کی تمام کھیتی کو خراب کر دیا۔ کھیتی کی جب اس کی جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کو جب دیکھا گیا تو اتنی مقدار متعین ہوئی جتنی مقدار تمہاری بکریوں کی۔ تو فیصلہ یہ کیا کہ بکریاں ان کے حوالے کر دیا جائے، جس کی کھیتی خراب ہوئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ اس کی تمام بکریوں کے ریوڑ کو ان کے حوالے کر دیا جائے، جس کی کھیتی کو بکریوں نے خراب کیا ہے، کیونکہ ان کا نقصان ہوا ہے۔ اب اس نقصان کا ان کو انصاف دلانا ہے، اس کی بھرپائی کرنا ہے، تو بکریوں کے ذریعے سے بھرپائی کرنا فیصلہ ہو گیا۔ اب کسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ نبینا وعلیہ السلام کو معلوم ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسا فیصلہ کیا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام دوڑے دوڑے اپنے والد محترم کے پاس آئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ابو جان، یہاں پر ایک فیصلہ الٹے طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ کے فیصلے میں تو ان کا نقصان ہو رہا ہے، ان کا فائدہ ہو رہا ہے، بکریوں والے کا نقصان ہو رہا ہے، یہاں پر بیچارے کی تمام بکریاں اس کے حوالے کر دی جا رہی ہیں۔ غلطی کی ہے بکریوں نے اور جرمانہ اس بکری والے کو بھرنا پڑ رہا ہے، اور میرے پاس ایک ایسا فیصلہ ہے کہ نہ بکری والے کا نقصان ہوگا نہ کھیتی والے کا نقصان ہوگا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ کیا فیصلہ ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو ایسی سمجھداری اور ایسی سمجھانے کی صلاحیت ان کو دی تھی کہ خود اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وہ طاقت ان کو دی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ابو جان، یہاں پر معاملہ ایسا ہے کہ جب اس کی کھیتی کا نقصان ہوا ہے، اس کی بکریوں نے کیا ہے، اور اس نے کھیتی تقریباً 1 سال سے اپنی پوری محنت لگا کر، اپنی مزدوری کر کے کھیتی کو تیار کیا تھا 1 سال سے، اب اس کی بکریوں نے آ کر کھیتی کو تباہ کر دیا ہے، تو فیصلہ یہ کیجئے کہ 1 سال کے لیے جو اس کی کھیتی ہے وہ فلاں آدمی کے حوالے کر دی جائے، جس کی بکریاں ہیں بکریوں والے کے حوالے کر دی جائے کہ سال بھر میں وہ کھیتی کرے گا، جیسے اس کی کھیتی تھی محنت کر کے مزدوری کر کے ویسے بحال کر کے چھوڑے گا۔ اب اس کی جو بکریاں ہیں 1 سال کے لیے اس کھیتی والے کے پاس دے دیا جائے گا کہ سال بھر کے روزی روٹی کا معاملہ ان بکریوں کے ذریعے سے کرے گا، اس کے دودھ کو دھوئے گا اور اس کی دیکھ بھال کرے گا، اس کے بالوں کو نکالے گا، اس کو اون کو نکال کر بیچے گا، فروخت کرے گا، اپنی روزی روٹی کا معاملہ کرے گا۔ اور یہ آدمی جو بکریوں والا ہے سال بھر میں اس کی کھیتی کی دیکھ بھال کرے گا، جیسے اس نے پہلے کھیتی تھی ویسے ہی لا کر چھوڑ دے گا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس فیصلے سے حضرت داؤد علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور اپنے فیصلے کو بدل لیے، کہا کہ جو میرے بیٹے کا فیصلہ ہے وہی میرا بھی فیصلہ ہے۔ ایک تو یہ فیصلہ ہو گیا۔ بخاری شریف کے اندر ایک اور واقعہ لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے مابین میں ایک ایسا ہی قصہ پیش آیا تھا، ایک دوسرا واقعہ پیش آیا تھا۔ اللہ نے نبی آیت کو نازل فرمایا کہ اس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ واقعہ کیا ہے؟ بخاری شریف کے اندر لکھا ہے کہ 2 عورتیں تھیں، دونوں عورتیں، ان کا چھوٹا بچہ تھا، ایک تو اپنے بچے کو لے کر کسی جنگل میں گئی ہوئی تھی، ایک بڑی عورت تھی، ایک چھوٹی عورت تھی، دونوں نے اپنے بچے کو لے کر جنگل میں سیر و تفریح کے لیے نکلی ہوئی تھی۔
تھکی ہوئی تھی تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی، اپنے بچوں کو کھیلنے کے لیے چھوڑ دی، چھوٹے بچے تھے تو اسی لٹا کر چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ایک بھیڑیا آیا، بھیڑیا آ کر ان میں سے ایک بچے کو لے کر اٹھا کر چلا گیا۔ اب بچہ ایک ہی بچہ ہے، عورتیں دو ہیں، دونوں عورتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے۔ بڑی عورت بھی کہہ رہی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے اور چھوٹی عورت بھی کہہ رہی ہے کہ میرا بچہ ہے۔ اب فیصلہ کریں تو کس کے حق میں کریں؟ یہ کہہ رہی ہے کہ میرا بچہ ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میرا بچہ ہے۔ بچہ ایک ہے، عورتیں دو ہیں، دعویٰ کرنے والی دو ہیں۔ تو بچہ چونکہ بڑی عورت تھی، بڑی عورت تو تھوڑی طاقتور ہوتی ہے، وہ ڈرا دھمکا کر بچے کو اپنے پاس لے لیا کہ میرا بچہ ہے۔ اب چھوٹی عورت اس کے پاس لڑ نہیں سکتی، ڈری ہوئی تھی، تو معاملہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئی، کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، اس نے زبردستی میرے بچے کو لے لیا۔ وہ بڑی عورت نے کہا کہ نہیں یہ بچہ میرا ہے، یہ میرے بچے کے معاملے میں دعویٰ کر رہی کہ میرا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پریشان ہے کہ بچہ یہ کہ عورتیں دو ہیں دعویٰ کرنے والے، یہ بھی کہہ رہی کہ میرا بچہ ہے، یہ بھی کہہ رہی کہ میرا بچہ ہے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے اصول کو دیکھا۔ فقہ کا اصول ہے کہ جس کے پاس چیز ہوگی اس کے حق میں فیصلہ کریں گے، اور جس کے پاس چیز نہیں اس سے دلیل کا مطالبہ کریں گے کہ جو تو دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، دلیل کیا ہے؟ تو اسے حضرت داؤد علیہ السلام نے اصول کو سامنے رکھ کر، رولز کو سامنے رکھ کر کہا کہ بچہ تو اس کے پاس ہے، بڑی عورت کے پاس، اب چھوٹی عورت دعویٰ کر رہی کہ وہ بچہ میرا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ بچہ تیرا ہے تو کیا دلیل ہے؟ گواہ کو پیش کرنا ہے کہ یہ بچہ تیرا ہے، تو گواہ کون ہے؟ اب اس چھوٹی عورت کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، تو کہنے لگی کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، بس یہ بچہ میرا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارے پاس گواہ نہیں ہے اور جب چیز اس کے پاس موجود ہے تو چیز اسی کی ہوگی۔ بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ بچہ اس کا ہے، چھوٹی عورت کو کہہ دیا کہ تیرا بچہ نہیں ہے تو یہاں سے چلا جا۔ اس وقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ تقریباً 11 سال کی ہے، ایک روایت میں لکھا ہے کہ 17 سال کی عمر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد ماجد کے بازو میں بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، 11 سال کے ہیں، یہ 17 سال کے ہیں، دونوں روایتیں ہیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ابو جان کو بلایا، کہا کہ ابو جان یہاں پر ایک فیصلہ الٹا بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو فیصلہ میں کر دوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میں نے تو فیصلہ کر دیا ہے، اصول کو سامنے رکھ کر، رولز کو سامنے رکھ کر میں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ابو جان آپ کی اجازت ہو تو میں اور فیصلہ کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ بیٹا بڑا سمجھدار ہے، اللہ نے اس کو سمجھداری دی ہے، اللہ نے اس کو فقاہت دی ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ اچھی بات ہے فیصلہ کرو۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی زیرکی سے، اپنی چالاکی سے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا کہ قرآن نے بھی اس کی تعریف فرمائی۔ کیا فیصلہ کیا؟ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بڑی عورت کے پاس سے بچہ منگوایا، ایک تختے پر لٹایا، اور ایک تختے پر لٹا کر دونوں عورتوں سے کہا کہ تو کہہ رہی کہ یہ تیرا بچہ ہے، تو کہہ رہی کہ تیرا بچہ ہے۔ جلاد کو بلایا، بلا کے کہا کہ تلوار میرے پاس لے کر آؤ۔ دونوں عورتیں دعویٰ کر رہی کہ اس کا ہے، اس کا ہے، چیز یہ ہے، دعویٰ کرنے والی دو ہے، لہٰذا اس چیز کے 2 ٹکڑے کر دیں گے، آدھا حصہ اس کے حوالے کر دیں گے، آدھا حصہ اس کے حوالے کر دیں گے۔ بچے کے 2 ٹکڑے کر دیں گے، پہلا حصہ بڑی عورت کے حوالے، جو دوسرا حصہ ہے چھوٹی عورت کے حوالے کر دیں گے۔ یہ سننا تھا کہ جو چھوٹی عورت ہے وہ چیخنے لگی، چلانے لگی اور کہنے لگی واللہ رحمک اللہ، اللہ پر رحم کرے، اللہ پر رحم کرے، یہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ بچہ بڑی عورت کا ہے، اس کے حوالے کر دے، یہ میرا بچہ نہیں ہے، بچے کے 2 ٹکڑے نہ کرے۔ سننا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بچہ بڑی عورت کا نہیں، بچہ چھوٹی عورت کا ہے، کہ جب اپنے بچے کو نقصان پہنچتا ہوا دیکھے گی تو اس کے دل کے اندر ماں کی ممتا جاگ اٹھی ہے، اور بڑی عورت تو خاموش بنی تھی، اگر بچہ اس کا ہوتا تو اس کی بھی ممتا جاگ اٹھتی۔ تو لہٰذا یہ چھوٹی عورت جب اپنے بچے کو قتل ہوتا ہوا دیکھی، اپنے بچے کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھی، تو فوراً اس نے کہا کہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچے کو اسی چھوڑ دو، بچہ اس کے حوالے کر دو۔ تو صحیح بات تو یہ ہے، جو اصل ماں تو بڑی ماں نہیں ہے،
حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا تو حضرت داؤد علیہ السلام بہت خوش ہو گئے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ اصول کو رکھ کر الٹا کر دیا تھا کہ بچہ بڑی عورت کے حوالے کیا تھا، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی چالاکی سے، یہ چالاکی اللہ نے ان کو عطا کی تھی، جو سمجھداری اللہ نے ان کو عطا کی تھی، اس سمجھداری سے، اس چالاکی کے ذریعے سے انہوں نے جو فیصلہ کیا اس سے اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی خوش ہو گئے۔ تو یہ دو انبیاء علیہ السلام کے واقعے کو کسی کو اللہ نے بیان کیا ہے، اور بیان کر کے تفسیر کی کتابوں میں یہاں پر لکھا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑوں کو ایک سبق دیا۔ کیا ہے؟ آج کل کے ہمارے بزرگ حضرات، بڑے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا سا بچہ کوئی بات کہتے تو بچے کے پاس سچ ہو، وہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے، اس کو کیا پتا ہوگا، یہ سمجھ کر اس کو درگزر کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے کہ انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی ما قال الی من قال، کہتے ہیں کہ جب سامنے کوئی بات کی جا رہی ہے تو یہ دیکھو کہ کون سی بات کی جا رہی ہے، کیا بات کہی جا رہی ہے، یہ مت دیکھو کہ کہنے والا کون ہے۔ تو اللہ نے یہی سبق دیا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا سا بچہ بھی کوئی حق بات کہتا ہے یا سچی بات کہتا ہے تو بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو صحیح سمجھ کر عمل کرے، غور کر کے دیکھیں کہ اس کے اندر سچائی ہے یا نہیں ہے۔ یہ مت دیکھو کہ کہنے والا کون ہے، کہنے والا کوئی بھی ہو، گنہگار ہو، چھوٹا بچہ ہو، فاسق ہو، بدکار ہو، اللہ کا نافرمان ہو، کوئی بھی ہو، جو بات وہ اپنی زبان سے نکال رہا ہے یہ دیکھو کہ کہنے والے کی بات سچائی پر ثابت ہے یا جھوٹ پر ثابت ہے۔ اگر سچائی پر ثابت ہو کہ کہنے والا کوئی بھی ہو، اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہی سبق ملتا ہے کہ جب کبھی ہمیں کوئی کہنے والا کوئی بھی بات کہے تو ہمیں سب سے پہلے جو دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ کہنے والا کیا بات کہہ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، سچائی کی بات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، سچائی کی بات ہو رہی ہے تو اس کو قبول کریں اور اس کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ اور اگر کہنے والا کوئی بڑا عالم دین کیوں نہ ہو، اگر کوئی غلط بات کہہ رہا ہے، کوئی بیکار بات کہہ رہا ہے، کوئی دین سے ہٹی ہوئی بات کہہ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کوئی بات کہہ رہا ہے تو ان باتوں کو قبول نہیں کرنا ہے، اس بات کو وہیں رد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں ان دونوں آیتوں کی تفسیر کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔